تو آج ہم نمرہ احمد کی ایک بہت ہی مختصر مگر گہری کہانی پر بات کر رہے ہیں، ابلیس۔ جی بالکل، ابلیس یہ ایمان، فریب اور وہ جو نفس کے وسوسے ہوتے ہیں نا، جی اس کی ایک بہت ہی تہدار داستان ہے۔ بالکل، آئیے اس کی پرتیں کھولتے ہیں آج۔ اچھا، پہلے ذرا بنیادی چیزیں دیکھ لیں۔ کتاب کا نام تو ابلیس ہو گیا، مصنفہ نمرہ احمد۔ جی، اور ناشر ہیں علم و عرفان پبلشرز۔ ٹھیک، اور یہ کتنی لمبی ہے؟ صفحات؟ زیادہ نہیں، کوئی 159 صفحات کا مختصر ناول ہے یہ۔ اچھا، مختصر ہے مگر لگتا ہے اثر بہت گہرا ہے۔ جی ہاں، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ پہلے میرے خیال ہے 2012 کے آس پاس ڈائجسٹوں میں چھپی تھی۔ اوہ اچھا، پہلے ڈائجسٹ میں آئی۔ جی، پھر بعد میں کتابی شکل میں آئی۔ زبان تو ظاہر ہے اردو ہی ہے۔ اور اس کی صنف کیا کہیں گے؟ روحانی، اخلاقی؟ میرے خیال میں یہ مکس ہے، روحانی بھی ہے، اخلاقی پہلو بہت مضبوط ہے، اور سسپنس بھی ہے۔ تو ایک طرح کا روحانی اخلاقی سسپنس تھرلر کہہ لیں۔ صحیح، اور انہوں نے عمر کی حد بھی بتائی ہے؟ جی، مصنفہ نے کہا ہے کہ 18 سال سے زیادہ عمر والوں کے لیے ہے، شاید موضوع کی حساسیت کی وجہ سے۔ سمجھ میں آتا ہے۔ اچھا، تو کہانی کہاں سیٹ ہے؟ ماحول کیا ہے؟ کہانی ہمیں ایک یونیورسٹی کے ماحول میں لے جاتی ہے۔ کردار کون کون ہے اہم؟ 3 کردار بہت اہم ہیں۔ ایک تو ہیں پروفیسر رضا حیات خان، بظاہر بہت دیندار، متاثر کن شخصیت، لیکن اندر سے وہ ایک کشمکش کا شکار ہے۔ ٹھیک، اور؟ دوسری ہے فلیزا ابراہیم، جسے پیار سے فلی کہتے ہیں۔ نئی طالبہ ہے، کافی معصوم سی، اور وہ رضا سے فوراً متاثر ہو جاتی ہے۔ اچھا، یہ تو کلاسک سیٹ اپ لگ رہا ہے۔ جی، اور تیسری ہے حلیمہ داؤد۔ یہ سینئر طالبہ ہے، سمجھدار ہے، وہ بھی رضا سے متاثر ہے، لیکن وہ چیزوں کو ذرا حقیقت پسندی سے دیکھتی ہے۔ یہ کرداروں کا تانا بانا، یہیں سے کہانی دلچسپ ہوتی ہوگی، ہے نا؟ بالکل، اور یہی تعلقات آگے چل کر کہانی کے المیے کی بنیاد بنتے ہیں۔ تو ہوتا کیا ہے؟ رضا کی مقبولیت ہے، فلی اس کی طرف کھنچتی ہے۔ جی، یہ استاد شاگرد کا تعلق بہت جلد ایک غیر متوازن جذباتی لگاؤ میں بدل جاتا ہے۔ فلی ظاہر ہے نوجوان ہے، معصوم ہے۔ اور پھر یہاں سے کہانی یقیناً کوئی موڑ لیتی ہوگی۔ بہت بڑا موڑ، اور بہت تاریخ۔ ہوتا یہ ہے کہ فلی حاملہ ہو جاتی ہے۔ اوہ، یہ تو واقعی ایک دھماکہ خیز صورتحال ہے۔ بالکل۔ اب رضا کے لیے یہ ایک قیامت ہے۔ اس کی ساری عزت، وہ دینداری کا لبادہ، سب کچھ داؤ پر لگ جاتا ہے۔ تو وہ کیا کرتا ہے؟ سماجی دباؤ، بدنامی کا ڈر شدید، اور اسی خوف میں اپنی عزت بچانے کے لیے وہ ایک ایسا قدم اٹھاتا ہے جس کا تصور بھی مشکل ہے۔ کیا؟ وہ فلی کا قتل کر دیتا ہے۔ کیا؟ او خدایا، یہ تو بہت ہی چونکا دینے والا ہے۔ جی، یہ کہانی کا سب سے بڑا شوق ہے، جہاں وہ بظاہر نیکی اور علم کا پیکر ایک گھنونا جرم کر بیٹھتا ہے، اور پھر کوشش ہوتی ہے کہ یہ راز ہمیشہ کے لیے دفن ہو جائے۔ لیکن کیا راز چھپ پاتا ہے؟ آپ نے حلیمہ کا ذکر کیا تھا، اس کا کیا کردار ہے یہاں؟ رضا کے سامنے کھڑی ہو جاتی ہے، اسے چیلنج کرتی ہے، دھمکی لیتی ہے کہ وہ سب کچھ بتا دے گی۔ تو یہاں سے سسپنس بنتا ہے، کیا وہ کامیاب ہوتی ہے؟ کیا سچ سامنے آتا ہے؟ بالکل، یہیں سے کہانی میں وہ تناؤ اور سسپنس آتا ہے جو آخر تک رہتا ہے۔ کیا انصاف ہوگا؟ رضا کا کیا بنے گا؟ یہ سوالات قاری کو اپنی گرفت میں لے لیتے ہیں۔ یہ تو واقعی ایک کرائم تھرلر جیسی لگ رہی ہے، لیکن آپ نے شروع میں کہا تھا کہ یہ روحانی اور اخلاقی بھی ہے، اور عنوان ابلیس، اس کا کیا مطلب ہے پھر؟ ہاں، یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ ابلیس یہاں صرف وہ روایتی شیطان نہیں ہے جو باہر سے حملہ کرتا ہے۔ تو پھر؟ یہ اصل میں انسان کے اندر کے شیطان کی بات ہے، وہ وسوسے، وہ نفسانی خواہشات، وہ خود فریبی جو ہمیں گمراہ کرتی ہے۔ رضا کا کردار اس کی بہترین مثال ہے۔ کیسے؟ وہ تو بظاہر دیندار ہے۔ یہی تو المیہ ہے، وہ حدیثیں سناتا ہے، نماز پڑھتا ہے، لوگ اس سے متاثر ہیں، مگر اندر کیا ہے؟ کمزوری، جھوٹ، ریاکاری، اور آخر میں قتل۔ کہانی یہ دکھاتی ہے کہ شیطان یا ابلیس ہمیں کیسے ہمارے اندر سے ہی پکڑتا ہے، ہماری اپنی خواہشات، ہماری کمزوریوں کے ذریعے۔ ہم خود اپنے عمل سے شیطانی راہ پر چل پڑتے ہیں۔
مطلب اصل ابلیس ہمارے اندر ہی ہو سکتا ہے، جی بالکل، یہ نقطہ واقعی سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ اور کرداروں کی یہ گہرائی، رضا کی منافقت، فلی کی معصومیت کا انجام اور حلیمہ کی ہمت، یہ چیزیں کہانی کو یادگار بناتی ہوں گی۔ یقیناً، اور نمرہ احمد کا انداز بھی، زبان سادہ ہے لیکن جذبات اور تناؤ کو بہت خوبی سے پیش کرتی ہیں۔ ہاں، مختصر ہونے کے باوجود گرفت مضبوط رکھتی ہے۔ جی، اور اسی گہرائی کو دوسرے تجزیہ نگاروں نے بھی محسوس کیا ہے۔ مثال کے طور پر محمد منتظر مہدی ہیں۔ اچھا، وہ کون ہے؟ وہ یوٹیوب پر دا پوڈ کاسٹ آف بک ریویوز چلاتے ہیں۔ کتابوں پر ان کا کام بہت اچھا ہے، کافی معلوماتی پلیٹ فارم ہے۔ صحیح، تو انہوں نے ابلیس کے بارے میں کیا کہا؟ انہوں نے اپنے تجزیے میں اسے ایک روحانی تنبیہ قرار دیا ہے۔ روحانی تنبیہ، دلچسپ ہے۔ جی، انہوں نے خاص طور پر اس بات پر زور دیا کہ کیسے دین کے ظاہری حلیے کے پیچھے کردار کی کمزوری چھپائی جاتی ہے، اور یہ ایک شیطانی فریب ہے۔ بالکل۔ انہوں نے کہانی کے اخلاقی پہلوؤں، کرداروں کی نفسیاتی گہرائی اور یہ جو فریب کا عنصر ہے، اس کی بہت تعریف کی۔ ان کے الفاظ میں یہ چھوٹا مگر آزمائشی شاہکار ہے۔ واہ، چھوٹا مگر آزمائشی شاہکار۔ جی، وہ کہتے ہیں کہ ابلیس کیسے ہمیں آہستہ آہستہ بظاہر نیکی کے راستے سے ہی گمراہی کی طرف لے جاتا ہے، اور بعض اوقات یہ ہمارے اپنے اندر چھپا ہوتا ہے، یا کسی استاد یا بزرگ کی شکل میں بھی۔ یہ بہت گہری بات ہے۔ اچھا، تو اس کتاب کے کچھ تجزیاتی سکورز بھی ہیں میرے خیال میں۔ جی، ایک تجزیے کے مطابق پلاٹ کو 8.8، کردار نگاری کو 9.0۔ کردار نگاری کو 9.0، یہ تو بہت زیادہ ہے۔ جی، کردار واقعی مضبوط ہیں۔ زبان کو 8.5، اخلاقی مضامین کو 9.3۔ 9.3 اخلاقی مضامین پر۔ ہاں، یہ سکور بتاتا ہے کہ اخلاقی پیغام کتنا مضبوط ہے۔ سسپینس 8.9 اور مجموعی درجہ 9.0110 دیا گیا ہے۔ یہ سکورز تو کافی متاثر کن ہے۔ تو مجموعی طور پر یہ ناول کن لوگوں کے لیے زیادہ موزوں ہے؟ میرے خیال میں یہ ان سب کے لیے ہے جو معاشرے میں پھیلی منافقت کو دیکھنا چاہتے ہیں، معصومیت کے پردے میں چھپے گناہ، یا خاص طور پر مذہب کے نام پر ذاتی خواہشات کی تکمیل، اور استاد شاگرد کے رشتے میں جو ایک تقدس ہوتا ہے، اس میں بھی فریب کا امکان۔ بالکل، یہ ان حساس موضوعات کو بہت بے باکی سے سامنے لاتا ہے۔ تو جو بنیادی سبق ملتا ہے وہ یہ ہے کہ ظاہری چمک دمک یا علمیت کردار کی مضبوطی کی ضمانت نہیں۔ ہرگز نہیں۔ حتمی نقطہ یہی ہے، اصل چیز اندر کی صفائی، نیت کا کھرا پن ہے۔ یہ سبق ابلیس پڑھنے کے بعد ذہن پر نقش ہو جاتا ہے۔ اور آخر میں ایک سوال جو شاید یہ کہانی ہمارے لیے چھوڑ جاتی ہے، جی، کہ ہم اپنی زندگیوں میں یا اپنے ارد گرد اس ظاہری پارسائی اور اندرونی حقیقت کے فرق کا سامنا کتنی بار کرتے ہیں، یا کہیں ہم خود تو اس دورے پن کا شکار نہیں ہو رہے؟ یہ واقعی ایک اہم سوال ہے جو ہر ایک کو اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے۔